बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिमी राशिद और आज आपको मैं जमात पंजुम की उर्दू पढ़ाऊँगी। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं और सबक का उन्वान है नात। इसकी हम पहले रीडिंग करेंगे, इसके मश्क़ सवालात करेंगे, अल्फाज जुमले अल्फाज मैं आपको कराऊँगी। तो चलिए हम इसकी रीडिंग की तरफ पढ़ते हैं। सबक का उन्वान है नात। इसका हम पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। पहला लफ्ज़ है रहमत, करिश्मा, कुदरत, उजियारा, मुज्दा, मुस्लिम, मंजूर। अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। करिश्मा कहते हैं अनोखी बात। इस चाँद का नाम मोहम्मद है, कितना मीठा कैसा प्यारा, इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। बच्चों, सबसे अहम और तवज्जो तलब बात यह है कि जब भी हम नात पढ़ते हैं तो जब भी हमारे नबी का ज़िक्र हो हम दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो सारे बच्चे ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ लें। नात आपको पता ही है कि नात ऐसे नज़्म को कहते हैं जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में से अरबों को चुना हमारे नबी के लिए। अरबों में से उन्होंने चुना कबीला कुरैश को, कबीला कुरैश में से बनो हाशिम को चुना जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और बनो हाशिम जो है बहुत मोअज़्ज़ज़ कबीला था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, आपकी वालिदा का नाम हज़रत बीबी आमिना था। आपका नाम मोहम्मद रखा गया। मोहम्मद का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, तारीफ़ किया गया नाम, ठीक है। और ये नाम पहली दफ़ा रखा गया, इससे पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। और इसमें है ना कि अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरी दुनिया को पता चल गया था, क्योंकि कुछ ऐसे मौजज़ात थे जो होने थे और पता चलना था कि आखिरी नबी पैदा हुए। उस वक्त जो थी पूरी दुनिया रोशन हो गई थी और उस दिन पूरी दुनिया में सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा हुए थे। अब उनको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शेर में चाँद से तशबीह दी है कि जिस तरह चाँद जो है जब चौदहवीं का चाँद चमकता है तो सारे सितारों की खूबसूरती रोशनी मान पड़ जाती है। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके नूर से न सिर्फ अर्ब को रोशनी मिली बल्कि उनका नूर पूरी दुनिया पर छा गया। फिर है बंदों को खुदा की रहमत का मुज्दा वो सुनाने आए। मुज्दा कहते हैं खुशखबरी, किस तौर से हम दुनिया में रहें तौर तरीक़े से खुद रह के बताने आए। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। अच्छा, अल्लाह ताला चाहता है कि इसके बंदे इसकी अताअत करें और इसकी बंदगी करें, और ये हम किस तरह जान सकते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल और नबियों को दुनिया में भेजा जिन्होंने हमें बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। हमारे पहले नबी आपको पता ही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और हमारे आखिरी नबी तो अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने ज़िंदगी में दुनिया में हमें रहने का तरीक़ा सिखाया और हम बुराइयों से कैसे बचते हैं उन्होंने हमें बताया कि हम बुराइयों से कैसे बचते हैं और नेकी कैसे करनी है और हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। उन्होंने कहा कि सादा ज़िंदगी गुजारें तो ख़ुद उसकी मिसाल बनकर दिखाई। उनके पास सिर्फ दो ही लिबास होते थे, एक वो पहनते थे और एक को वो धोते थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी सादा ग़ज़ा खाई, सादा लिबास पहना और अपनी उम्मत को भी ये बात सिखाई कि ज़िंदगी का सुकून किस चीज़ में है। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, ईमान की भी दौलत बख्शी अल्लाह का भी पैगाम दिया। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो घुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। अब वो इस शेर में शायर कह रहा है कि हमें कितना खूबसूरत नाम दिया मुसलमान, मुस्लिम, और हमें कितना खूबसूरत मज़हब दिया इस्लाम, और इसमें और हमें ईमान की भी दौलत बख्शी। आपकी ईमान की मजबूती, आपकी जितनी ईमान की मजबूती होगी हमें हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ उतना ही मजबूत होगा। और हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ का माना किस ईमान किस बेस पर होता है कि जो भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है हम उस पर राज़ी बरज़ा होते हैं। हमें पता है कि अल्लाह की तरफ से ये जिसका जितना ईमान मजबूत होगा उससे अल्लाह का ताल्लुक़ उतना ही मजबूत होगा। अब देखिए इस शेर में ये कह रहा है कि तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो घुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। इस शेर में मुसलमानों के लिए सबक है। फरमाया कि अगर तुम आपस में मिलजुल के रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक हदीस मुबारका भी है,
تمام مسلمان شخص واحد کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ درد کرتی ہے تو تمام جسم بیمار پڑتا ہے، اگر سر درد کرتا ہے تو جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جسم میں اگر کسی بھی ایک اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم مل جل کے رہیں۔ اگر ہم الگ الگ رہیں گے تو ہم میں اتحاد نہیں ہوگا، اگر ہم مل جل کے رہیں گے تو ہم میں اتحاد بھی ہوگا اور ہماری بھلائی بھی اسی میں ہی ہے۔ فرمایا دور کرو تکلیف تم آفت کے ماروں کی۔ آفت کے مارے جو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ پریشانی کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، مالی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، جسمانی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، معذوروں کی، مجبوروں کی، بیماروں کی، بیچاروں کی۔ وہ ماہ عرب ہی اے نیر اپنا تو جہاں میں سہارا ہے۔ ماہ عرب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا عرب کا چاند۔ ہو جائیں فدا اس نام پہ، ہمیں یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کی بقا رسول کی اطاعت میں ہی ہے۔ فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی ہی دوسرے بھائی کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کس طرح کرنی، ان کی مدد کریں، جو بیمار ہیں، مجبور ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، ان کا سہارا بنیں۔ اور ہماری نجات بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ وہی ہیں جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور نہ صرف وہ اس دنیا میں ہمارا سہارا ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہماری نجات دہندہ ہیں۔ اور ہم ان کی تعلیمات پہ کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ ہو جائیں فدا اس نام پہ، ہم یہ نام ہی ایسا پیارے۔ ہم اس نام پہ کیسے فدا ہو سکتے ہیں؟ ہم نے اس نام پہ ایسے فدا ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو ان کی سنتوں پر قربان کریں، ان کی اطاعت کریں۔ انہوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے ہم اس پہ عمل پیرا ہوں تو ہم ان کے نام پر قربان ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نام اتنا خوبصورت ہے، محمد، بہت زیادہ تعریف کیا گیا، تو ہمیں ان کی سنتوں پہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں۔ تو اب اس کے ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ اجیارہ جس کا مطلب ہے روشن، دوسرا ہے کرشمہ جس کا مطلب ہے انوکھی بات، مجدہ، خوشخبری، طور، طریقہ، ماہ عرب، عرب کے چاند، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا، قربان۔ اب اس کا بک ورک ہے کہ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ جس طرح آپ نے یہ نظم پڑھی ہے تو آپ کو ملانے میں بھی اس کو کالم الف کو کالم بے سے ملانے میں آسانی ہوگی۔ جس طرح کہ خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا، اس نام سے ہے دنیا روشن، اس نام سے جگ اجیارہ۔ دنیا کو خدا کی رحمت کا مجدہ وہ سنانے آئے تھے، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب یہ مصروں کے سامنے دیے ہوئے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیے اور خالی جگہ پر کریں۔ اب یہ ہے اللہ نے اپنی رحمت سے اور دین ہمیں اسلام دیا۔ اس میں دیکھیں حروف الگ الگ لکھے ہیں اور میں نے یہاں پر آپ کو ملا کے بتا رہی ہوں۔ ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ باقی جو کہ بک ورک ہے آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب اس کے ہم MCQs کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 نعت، درست جواب پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کہتے ہیں نعت۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ چوتھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ محمد کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ نمبر 6 ہے فدا کے معنی ہیں قربان۔ مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان کی بھی دولت بخشی۔ اجیارہ کا مطلب ہے روشن۔ نعت کی شاعر کا نام ہے محمد شفیع الدین نیر۔ اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے عرب کا چاند سے مراد کون سی مبارک ہستی ہیں اور انہیں چاند کیوں کہا گیا ہے؟ میں نے یہ آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے نعت میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے چاند سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہیں چاند اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو ایسے پھیلایا جس سے چاند کی روشنی ہر سو پھیلتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں کس صورت میں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نیک کاموں کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود عمل کر کے دکھایا اور اس سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا، آپ نے آفت زدہ لوگوں، معذوروں، مجبوروں، بیماروں اور بیچاروں کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا کیا سبق سکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک کام کرنے اور دوسروں سے بھلائی کا سبق سکھایا۔ اس نعت کا دوسرا بند کاپی پہ خوش خط کر کے لکھیں اور اس کی نثر بنائیں۔ بیٹا میں نے آپ کو اس کی تشریح بتا دی، آپ کوشش کریں کہ خود سے تخلیقی اس کی جو ہے وہ تشریح لکھیں، لیکن اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا سکھایا۔ آپ نے ہمیں برائی سے روکا، بھلائی کی راہ دکھائی، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں۔ اب نعت کے الفاظ جملے ہیں۔ پہلا ہے کرشمہ۔ کرشمہ کا مطلب میں آپ کو بتایا تھا، انوکھی بات، رحمت، قدرت، مسلم، منظور۔ اب کرشمے کا آپ یہ جملہ بتا سکتے ہیں کہ آب زمزم مسلمانوں کے لیے کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ اس طرح قدرت، مسلم، منظور کے آپ تخلیقی، آپ نے خود سے جملے بنانے ہیں، آپ نے سبق کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے خود سے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔